ہم اپنے پروگرام کے مطابق دوسرے دن لاہور چل پڑے اور چراغ جلے وہاں پہنچ گئے۔ فیض اپنے گھر چلے گئے اور ہم تینوں سیدھے کنال بینک پر میاں افتخار الدین کی کوٹھی پر گئے۔ وہاں پر میاں صاحب کے نوکروں نے ہمارا استقبال کیا اور بتایا کہ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ کسی پارٹی پر گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ابھی آتے ہیں۔ رشیدہ کو امیروں، بڑے آدمیوں، کام نہ کرنے والے غیر سنجیدہ خوش باشوں سے ایک عام نفرت تھی۔ اپنی ڈاکٹری کے سلسلے میں ان کو اکثر ایسے لوگوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا اور انہیں اس طبقے کا کچا چٹھا ان کے زنانہ مکانوں کے ذریعے سے معلوم تھا۔ وہ ان امیروں کی کیفیت سے بھی واقف تھیں جنہوں نے اپنی مدقوق بیگموں کو گندے محل سراؤں میں مقفل کر کے باہر مردانے میں بھونڈے ڈرائنگ روم سجائے تھے۔ وہ انگریزی دکانوں کے سلے ہوئے گراں قیمت سوٹ پہنتے، سفید صاحبوں کی خوشامد کرتے، انہیں اور ان کی میموں، دیسی افسروں اور ان کی ریشم پوش عورتوں کو ڈنر اور پارٹیاں دیتے اور خلوت میں جا کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ اور وہ ان نئے ترقی یافتہ امیروں کی حالت بھی جانتی تھیں جو ماڈرن بن چکے تھے اور جن کے یہاں پردے کا رواج اٹھ چکا تھا۔ ان کی بیویاں، بہنیں، لڑکیاں انگریزی میں گٹ پٹ کرتیں، برج اور رمی کھیلتیں اور پکنک پر جاتیں۔ انہوں نے اپنی زبان، قومی انفرادیت اور تہذیب کی دولت گنوا دی تھی۔ ان کی ذہنی پرگاندگی ان کے روحانی افلاس سے کم نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی ایک بیہودہ ہیجان بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس کی بے مائیگی اور ابتذال کو مغربی ملمے کی چمک دمک سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ افتخار کو گھر پر موجود نہ پا کر رشیدہ کے ماتھے پر فوراً شکن پڑ گئی اور محمود نے اپنے پتلے ہونٹ اور بھی بھینچ کر بند کر لیے۔ کسی قدر رنج مجھے بھی ہوا۔ ہم بڑے چاؤ سے افتخار کے یہاں گئے تھے اور میری تو انگلستان سے واپس آنے کے بعد اس سے یہ پہلی ملاقات ہوتی۔ ہمیں ملے ہوئے 3 سال کے قریب ہو گئے تھے اور میں 700-800 میل کا سفر طے کر کے ان کے ہاں پہنچا تھا۔ ہم جاڑے میں شام کے وقت 30-40 میل موٹر پر چل کر آئے تھے، اسی لیے کافی ٹھٹرے ہوئے تھے۔ اندر آتش دان میں بڑی اچھی آگ جل رہی تھی۔ چپ چاپ اس کے گرد جا کر بیٹھ گئے۔ نوکر جلدی سے ہمارے لیے چائے بنا کر لائے۔ آگ کی گرمی اور چائے نے ہمارے موڈ پر اچھا اثر ڈالا۔ رشیدہ ایک نرم کشن میں منہ چھپا کر قالین پر ہی لیٹ گئیں۔ محمود کا ہاتھ آہستہ سے اپنی جیب میں گیا اور انہوں نے وہاں سے پائپ نکال کر پینا شروع کر دیا، لیکن وہ وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی نوٹ بک بھی برآمد کی اور میرے ساتھ دوسرے دن کا پروگرام طے کرنے لگے۔ ان کی نوٹ بک میں 20-25 ناموں کی ایک فہرست تھی، لاہور کے ادیبوں، شاعروں، ادب میں دلچسپی لینے والوں، ادب کے مددگاروں، آرٹسٹوں، پروفیسرز کی فہرست۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان سب سے فردن فردن ملو۔ اس انکشاف پر مجھے کافی تعجب ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تم یہاں کے ادیبوں کو جانتے ہی نہیں، پھر یہ اتنی بڑی فہرست کیسے بنا لی؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اور فیض اس معاملے کے متعلق کئی بار باتیں کر چکے ہیں۔ میں تو ان میں سے 1-2 ہی سے واقف ہوں، لیکن فیض اکثر کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ یہ فہرست انہوں نے لکھوائی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جب 1-2 دن میں تم ان سب لوگوں سے مل کر باتیں کر لو گے تو پھر ہم اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی میٹنگ کریں گے جو اس تحریک میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے محمود کی اس مستعدی سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کی اس خصلت سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ یورپ میں طالب علمی کے زمانے میں ہم جب کبھی چھٹیوں میں ایک ساتھ سفر کو نکلتے تو محمود کی وجہ سے سفر کی تمام زحمتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ٹکٹ خریدنا، سوٹ کیس اٹھانا، ریل کے چھوٹنے اور پہنچنے کا وقت دریافت کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہنے کے لیے ہوٹل کا انتخاب کرنا، سیر و تفریح کا پروگرام بنانا، یہ سب وہ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی کر دیتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کچھ کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ میرے مقابلے میں یہ سب کام بہت خوبی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میری سستی سے ناراض ہو کر وہ کبھی کبھی مجھے ڈانٹتے اور انہیں یہ شبہ بھی ہوتا تھا کہ میں جان کر کام چوری کر رہا ہوں، لیکن بالآخر وہ مسکرا کر میری ذمہ داریاں بھی خود ہی پوری کر دیتے۔ اسی لیے تو ہم دونوں اتنے اچھے دوست تھے۔ یار تم سے جو بات پوچھتے ہیں تم یہی کہتے ہو کہ فیض نے اور میں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے۔ میرے لیے تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اتنے دور آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، میں نے ہنس کر کہا۔
بھائی اصل بات یہ ہے کہ فیض کے ساتھ پنجاب میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ آرگنائز کرنے کے بارے میں نے کئی بار تفصیل سے باتیں کی تھیں اور ہم خود لاہور آنے کی سوچ رہے تھے. اتنی جلدی تمہارے یہاں آنے کی ہمیں امید بھی نہیں تھی. خیر بہت اچھا ہوا کہ رشیدہ تمہیں اپنے ساتھ کھینچ لائیں. تم ہمیں اپنے یورپ کے تجربے اور وہاں کے تازہ ترین حالات بتا سکو گے اور پھر تمہارے لیے یہاں ذاتی تجربہ اور واقفیت بھی ضروری ہے. اگرچہ اس صاف گوئی سے میرے خود پسندیدگی کے جذبے کو ٹھیس لگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ خوشگوار حقیقت بھی ظاہر ہونے لگی کہ ہمارے ملک کے ہر ایک حصے میں ترقی پسند ادب کی تحریک ایک ناگزیر تاریخی واقعے کی طرح نمودار ہو رہی تھی. ہماری تہذیب کا ماضی اور حال اس نئے ارتقاء کا متقاضی تھا. ہم باہر سے کوئی اجنبی دانہ لا کر اپنے کھیتوں میں نہیں بو رہے تھے. نئے ادب کے بیچ ہمارے ملک ہی کے روشن خیال اور محب وطن دانشوروں کے دل و دماغ میں موجود تھے. خود ہمارے ملک کی سماجی آب و ہوا اب ایسی ہو گئی تھی جس میں یہ نئی فصل اگ سکتی تھی. ترقی پسند ادبی تحریک کا مقصد اس نئی فصل کی آبیاری کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اسے پروان چڑھانا تھا. اب اس پراسرار نوجوان کی شخصیت بھی، جس سے میں ایک دن پہلی بار ملا تھا اور جس نے ہوں ہاں کے علاوہ اور کچھ بولنے سے انکار کر دیا تھا، میرے ذہن میں زیادہ واضح ہونے لگی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میاں افتخار الدین آ گئے، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ وارد ہوئے. ان کی موٹر تو شاید چپکے سے آ گئی ہو، لیکن وہ خود بہت زوروں میں آئے. شاید باہر ہی ان کو مہمانوں کے آنے کی خبر ہو گئی تھی. اب کیا تھا، دروازے دھڑا دھڑ کھلنے اور بند ہونے لگے. چاروں طرف سے نوکروں کے بوکھلاہٹ میں دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں. گھر میں وہ جو ایک انگریزوں کے مکان کا سا سکوت تھا ختم ہو گیا. چشم زدن میں ہمارے کمرے کا دروازہ بھی یکایک چوپٹ کھلا اور ایک چیز تیر کی طرح اندر داخل ہو کر مجھ سے لپٹ گئی. بچھڑے دوست جب گلے مل چکے تو شکوے شکایتیں شروع ہوئیں. افتخار نے ہمارے پہنچنے کے وقت اپنے موجود نہ ہونے پر ایک لمبی معذرت شروع کی اور کم از کم مجھے بالکل مطمئن کر دیا. میں دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے خواہ اور بے جا طور پر ایک مخلص اور شفیق دوست کی طرف سے اپنے دل میں رنجش پیدا کر لی تھی. ہم تینوں نے ہنسی مذاق اور باتیں شروع کر دیں. رشیدہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں. وہ خاموش تھیں. میں نے کسی قطرے ڈرتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو محسوس کیا کہ ان کے ماتھے کی شکن ابھی اپنی جگہ پر موجود تھی. البتہ اب اس شکن کا رخ صرف افتخار کی طرف نہیں تھا، اب وہ ہم تینوں پر وار کر رہی تھیں، جیسے ہم سے کہہ رہی تھیں کہ تم بڑے بے حیا ہو. اتنے میں عصمت بیگم افتخار سروے خرامہ کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں. ہم سے رسمی صاحب سلامت کرنے کے بعد رشیدہ کے پاس بیٹھ گئیں. وہ بھی رشیدہ کی طرح علی گڑھ کی رہنے والی تھیں اور رشیدہ سے اچھی طرح واقف تھیں. ان میں آپس میں باتیں شروع ہو گئیں. بیگم افتخار کی خوش پوشاکی، نرم روی اور آہستہ کلامی نے کمرے میں ایک سہمی ہوئی سی مہذب فضا پیدا کر دی. تھوڑی دیر میں عصمت رشیدہ کو ساتھ لے کر اندر چلی گئیں. ہم تینوں کی جان بچی اور ہم نے اطمینان کی سانس لی. لیکن افتخار اور محمود دونوں کی موجودگی میں کسی انسان کے لیے آرام سے 2 گھڑی بیٹھ کر زندگی کے مزے لینا ناممکن ہے. کم از کم میں ایسا خوش قسمت نہیں. اب حالت یہ ہوئی کہ ایک طرف تو افتخار نے ہماری خاطرداری اور تواضع کے سلسلے میں سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا، دوسری طرف محمود سارے وقت اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے ہر ایک بات سے پہلے اس کے متعلق افتخار کے ساتھ مل کر دوسرے دن کا پروگرام بنا لیں. افتخار 1 منٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو دوسرے منٹ بھاگ کر اس کمرے کو جا کر دیکھ آتے ہیں جہاں انہوں نے ہمارے بستر لگانے کا حکم دیا تھا. ہم سے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں سنتے یک بار کی نوکر کو چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لیے گرم پانی تیار کیا جائے. بات میں انہوں نے ہم کو مطلع کر دیا کہ رات کو کھانے کے لیے ہم سب سر عبدالرشید جو پاکستان فیڈرل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے کہ یہاں مدعو ہیں، جن کے یہاں ایک بڑا ڈنر ہے. ڈنر کی خبر گویا محمود کے لیے وہ آخری تنکا تھی جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. انہوں نے سختی سے کہا، ہم سول لائن کی ڈنر پارٹیوں میں شریک ہونے کے لیے لاہور نہیں آئے ہیں،
مجھے صرف 2 دن کی چھٹی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ 2 گھنٹے اطمینان سے بیٹھ کر اس کام کے بارے میں باتیں کب کر سکتے ہو؟ لیکن افتخار بھی ان لوگوں میں نہیں جن کو ان کے ارادوں سے آسانی کے ساتھ ٹالا جا سکے۔ وہ اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں سے بے حد بحثیں کرتے ہیں، بظاہر اس کی بات قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں اسے اپنی رائے کا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ لوگ عاجز آ کر یا تو ان کی بات مان لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے ان سے پیچھا چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا خط آنے سے پہلے ہی ہم اس ڈنر پر مدعو تھے، ہم نے وہ دعوت قبول کر لی تھی۔ جب تمہارا خط آیا تو میں نے میاں رشید کو ٹیلی فون کیا کہ ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں، اس لیے عصمت اور میں آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون مہمان؟ میں نے تم لوگوں کے نام بتائے۔ اس پر انہوں نے بڑے اصرار سے کہا کہ تم ان تینوں کو بھی میری طرف سے مدعو کر دو، وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اب اگر تم کہتے ہو تو میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ ہم نہیں آ سکتے، لیکن آخری وقت پر 5 آدمیوں کی غیر موجودگی سے ان کی ڈنر پارٹی خراب ہو جائے گی۔ بہرحال کھانا تو ہمیں کھانا ہی ہے، یہاں نہ کھایا وہاں کھایا۔ ہم وہاں سے جلدی واپس آ سکتے ہیں، اور میرا یہ بھی خیال تھا کہ بننے لاہور پہلی بار آ رہے ہیں، ان کو یہاں پر ہر قسم کے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ غالباً وہاں میاں بشیر احمد بھی ہوں گے اور ممتاز شاہ نواز بھی، ان سے تو تم کو ملنا ہی چاہیے، شاید اور بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو تمہارے کام کے ہوں۔ محمود نے بے بس ہو کر میری طرف دیکھا۔ افتخار کی منطق کا آخر جواب ہی کیا تھا؟ اب یہ ذمہ داری انہوں نے ہم پر ڈال دی تھی کہ ایک شریف انسان کی دعوت میں جانے سے انکار کر کے اپنے آپ کو بد تہذیب اور نامعقول ثابت کریں۔ ہم نے سوچا کہ میاں بشیر سے ہمیں یوں بھی ملنا تھا، سو اسی وقت مل لیں گے۔ ہم ممتاز شاہ نواز یادش بخیر سے بھی ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں اپنی طالب علمی کے دنوں میں ان سے لندن اور آکسفورڈ میں 1-2 بار مل چکا تھا۔ وہ اب لاہور کے افق پر نمودار ہو رہے تھے، اور چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے لاہور میں ایک لٹریری لیگ بھی قائم کی تھی۔ یہ لٹریری لیگ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا، لاہور کے ان انگریزی داں نوجوانوں نے بنائی تھی جنہیں ولایتی ادب سے دلچسپی تھی اور جو انگریزی میں افسانے، نظمیں اور ادبی مضامین لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، اس ادارے میں جمالیاتی حص پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ جب ہم ایک رائے کے ہو گئے تو یہ سوال اٹھا کہ رشیدہ سے ڈنر پر چلنے کے لیے کون کہے گا؟ ہم تینوں اس کام سے جھجکتے تھے، وہاں منطق سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ بہرحال محمود اور میں نے یہ ذمہ داری میزبان پر چھوڑ دی، اور انہوں نے خوفناک دھماکے کا خطرہ محسوس کر کے اپنی بیوی عصمت پر۔ خیر وہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا، اور ہم سب خوشی خوشی ڈنر پر گئے۔ ہماری خوش قسمتی سے دعوت میں 20-25 آدمی تھے۔ بڑے مجمع میں انسان کو اپنی پسند کے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کی آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ جسٹس رشید اور ان کی بیگم نے بڑی شفقت سے ہم سے مل کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم جس سے چاہیں ملیں۔ چنانچہ ہم اپنی طرح کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل جل گئے۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا کہ لاہور کی اونچی سوسائٹی ہمارے لکھنؤ یا الہ آباد کی اونچی انگریزی تعلیمی یافتہ سوسائٹی سے بعض باتوں میں زیادہ اونچی ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے مقابلے میں زیادہ اچھے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور زیادہ شان سے انگریزی بولتے تھے۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں اس قسم کے ڈنر پر کافی لوگ شیروانی پہنتے تھے، لیکن یہاں سب سوٹ پوش تھے۔ عورتیں ہمارے یہاں کے مقابلے میں اگر زیادہ خوبصورت نہیں تو زیادہ گوری، چٹی، زیادہ قیمتی ساڑیوں میں ملبوس اور زیادہ اسمارٹ نظر آتی تھیں۔ لیکن جسم، لباس، دولت اور اطوار کے ظاہری فرق کو چھوڑ کر اگر دیکھیں تو ذہنیتوں میں شاید ہی کوئی فرق ہو۔ وہ نوجوان جو ICS یا اسی قسم کے اونچے افسر بن چکے تھے، ان کی ذہانت کے باوجود ان کا روحانی انجماد اور ان کی اخلاقی خود اطمینانی اگر اتنی دردناک نہ ہوتی تو مزے کا خیز ہوتی۔ یہ نہیں تھا کہ قومی زندگی کے تیز اور تند دھارے ان سے آ کر ٹکراتے نہیں تھے۔
آخر وہ یہیں کے تھے اور اسی زمین نے انہیں جنم دیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگریزی ساخت کی کشتیوں میں بیٹھ کر اس دھارے میں بہتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا یہ دھارا ان کی تفریح کے لیے بہہ رہا ہے اور وہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں، اور نہ انہیں اپنے بھرے وطن میں اپنی تنہائی اور بے چارگی کا احساس تھا۔ پھر وہ نوجوان بھی تھے جن کو ابھی یہ رنگین کشتیاں نہیں ملی تھیں۔ وہ حسرت بھری حاسدانہ نظروں سے کنارے پر کھڑے ہو کر ان خوش قسمتوں کی طرف دیکھتے اور خشکی پر کھڑے ہونے کے باوجود ان کی نقالی کرتے جو دریا میں بے فکری سے سیر کر رہے تھے۔ اس سوسائٹی کے بزرگ، خاص طور پر مائیں، دریا کی اس مخلوق کو اپنی بن بیاہی لڑکیوں کے واسطے پھنسانے کے لیے کنارے پر مستقل طور سے شست لگائے بیٹھی رہتی۔ حالانکہ سب ان حرکتوں کو سمجھتے تھے، لیکن شاید عام ضرورت کے احساس سے مجبور ہو کر باہمی رضامندی سے اس دنایت اور بردہ فروشی کو روشن خیالی اور جدید تہذیب کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس رات میاں بشیر احمد سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میاں بشیر علم و ادب میں خاصا شغف رکھتے ہیں۔ ان کے رسالے ہمایوں نے اردو ادب میں ان کی باقاعدگی اور ادب نوازی کے سبب سے اپنے لیے خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ میاں صاحب سے ملنے اور گفتگو کرنے سے، جس کی بعد میں مجھے کئی بار سعادت نصیب ہوئی، یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں اعتدال اور توازن سکون کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ ادب ہو یا سیاست یا سماجی مسائل، ان کو ہر ممکن طریقے اور زاویے سے اتنی باریکی سے اور اتنی بار دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے کو اور اپنے مخاطب کو مختلف نوا دلائل و براہین کے جال میں پھنسا کر ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر ہر قسم کی حرکت اور ترقی کی راہ جیسے کھو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مطالعے اور فکر کی کثرت نے ان کے کردار میں تازگی اور تنوع نہیں بلکہ بے بسی اور انفعال کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ شاید اپنے نفس کو اس منفعل حالت سے چھڑانے کے لیے رد عمل کے طور پر انہوں نے بات کو گھبرا کر مسلم لیگ کی ہیجانی اور جبلی اور عقل و فہم سے مبرہ سیاست کا دامن پکڑ لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرقہ پرست سیاست کی فضا میں ان کی خودی کو زیادہ دیر تک تسکین نہیں ملی، اور بالآخر وہ پھر لارنس روڈ کی سرسبز شادابیوں اور اپنے بھرے کتب خانوں کی الماریوں میں گم ہو گئے۔ اس کے بعد کے چند دن فیض احمد کی رہنمائی میں لاہور کے مختلف ادیبوں سے ان کے گھر جا کر ملنے میں گزرے، لیکن افسوس ہے کہ اب ان میں سے مجھے صرف دو سے ملنا صاف طور پر یاد ہے، ایک صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور دوسرے اختر شیرانی مرحوم۔ فیض شاید صوفی صاحب کے شاگرد رہ چکے تھے، اس لیے وہ انہیں بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور غالباً رشیدہ اور محمود بھی فیض کے توسل سے ان سے پہلے سے واقف تھے۔ صوفی صاحب سے ملنے پر پہلی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان کا تخلص بہت مناسب ہے۔ ان کے مزاج میں ایسی دلکش قسم کی نرمی ہے اور ان کا لہجہ اور انداز کچھ ایسا متبسم ہے کہ ان سے ملنے کے ذرا ہی دیر بعد ان سے بے تکلف ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ انسان کو ناقدانہ نقطہ نظر سے دیکھ کر اسے پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کے دل کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کی خوشی پر مسکرانے اور دکھ پر چپکے سے دو آنسو بہانے کے بعد کہنے والے ہیں کہ دوست، اب تم یہیں میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میرے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور کھانا بھی جو کچھ روکھا سوکھا ہے حاضر ہے۔ ساتھ رہیں گے تو غم غلط ہوگا اور زندگی کا بوجھ شاید ہلکا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ تحریک کا آغاز مضمون جاری ہے، اگلے ہفتے یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ اس میں آپ جانیں گے فیض صاحب نے کس طرح سے سجاد ظہیر صاحب کی ملاقات اختر شیرانی صاحب سے کروائی، اور بھی کوئی دلچسپ واقعات جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں اگلے مضمون میں سننے کو ملیں گے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہو سکے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا
اور پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل لندن اردو وائس اور فیس بک پیج لندن اردو وائس آپ کا منتظر رہے گا. بہت شکریہ.